علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ اسلام 30 ایپ جو ہے، اس ایپ کو آپ نے انسٹال کیسے کرنا ہے۔ انسٹال کرنا تو خیر آسان ہے، لیکن اس کی ایک شروع میں انسٹالیشن کے بعد ایک سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، اس میں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ ایپ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرتی۔ آپ نے پلے اسٹور پر جا کے اسلام 30 لکھ کے اس کو سرچ کرنا ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایپ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے انسٹال کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسٹالیشن پہ تھوڑا سا ٹائم لے گی، آپ کے نیٹ کی سپیڈ پر اس کا تعلق ہے کہ آپ کی نیٹ کی سپیڈ کتنی ہے۔ تو جیسے اس کی ڈاؤن لوڈنگ مکمل ہوتی ہے تو یہ انسٹالیشن اس کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسٹالیشن کے بعد سب سے پہلا اور ضروری جو کام کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں، کیونکہ یہاں پر جو تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے ایپ باقی تو ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے، باقی اس کے سارے فنکشن، لیکن اوقات نماز کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایپ کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ آتی ہے اسکرین، اس میں آپ سے کچھ جو ہے وہ اجازت مانگی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر لوگ اکثر غلطی کر دیتے ہیں، بعض لوگ یہ سب سے نیچے ڈو ناٹ الاؤ پہ کلک کر دیتے ہیں، تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے اوپر والی جو پہلی آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے، اس پہ، ٹھیک ہے۔ اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، آپ کے سامنے یہ جگہ آ جائے گی، اور یہ وہ ساری ایپس ہوتی ہیں جو آپ کے موبائل میں انسٹال ہوتی ہیں۔ تو اس میں آپ نے نیچے آنا ہے، اور نیچے آنا ہے، آپ نے تلاش کرنا ہے اسلام 30 کو۔ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے اسلام 30، تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور یہاں سے آپ نے اس کو الاؤ کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں الاؤ کیا تو اس طرف آپ دیکھیں بٹن آن ہو گیا۔ پھر یہاں سے آپ نے ایک سٹیپ بیک جانا ہے۔ آپ بیک جائیں گے تو پھر یہ والی جگہ آ جائے گی، تو یہاں پر بھی آپ نے اس بٹن کو الاؤ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے آپ بیک جائیں گے تو ایپ اوپن ہو جائے گی، اور یہ دیکھیں سارے اوقات نماز آ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی لوکیشن کو آن رکھنا ہے، موبائل کی لوکیشن جو ہوتی ہے اس کو آپ نے آن رکھنا ہے۔ آن رکھیں گے تو جو آپ کی لوکیشن ہوگی، پن پوائنٹ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوں گے، اس جگہ کے مطابق اوقات نماز آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں، تو اس کو سمجھانا ضروری تھا۔ اچھا، بالفرض اگر آپ نے ایپ انسٹال کر لی، وہاں سے آپ نے ڈو ناٹ الاؤ کر دیا تھا، تو پھر کیا حل ہے؟ پھر اس کا ایک حل یہ ہے کہ یہاں پر نیچے دیکھیں سائلنٹ لکھا ہوا ہے، یہ اس پہ آپ کلک کریں گے، سائلنٹ پہ، تو یہاں پر ایک بٹن آ رہا ہوگا، یہاں پر اس جگہ پر، تو اس بٹن پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ آپ اسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، بہت ساری ایپس ہیں، ان میں سے اسلام 30 پہ کلک کر کے اس کو الاؤ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا جیسے دیکھیں یہ بیٹری سیٹنگ لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ کلک کریں گے اور الاؤ کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ الاؤ کر دیں گے، اس کو بھی آپ نے الاؤ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہاں پر آپ آ جاتے ہیں، اور یہاں سے آپ نے اس کو الاؤ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، یہ دیکھیں میں بیک جاتا ہوں، میں نے اس کو بند کر دیا۔ اب یہاں پر آ کر میں اس کو کلک کروں گا اور الاؤ کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہ الاؤ ہو گیا۔ اچھا، اس ایپ کے اندر باقی ساری چیزیں تو آپ دیکھ لیں گے، یہ حدیث کی اس میں کافی ساری کتابیں ہیں، اس کے علاوہ یہ قرآن ہے، اور اس قرآن میں صورتوں کے حساب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پاروں کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی صورت ہے، یہ آپ نے کھول لی، آپ اس کو نیچے پلے پہ کلک کریں گے تو اسکرین چلنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اس کی سپیڈ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ آڈیو پلے کر سکتے ہیں، بہترین قاری کی آواز میں آڈیو جو ہے وہ پلے ہوگی، اور اس کا فاؤنٹ سائز جو ہے وہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے میں نے اس کو بڑھا دیا تو یہ زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر آپ یہ تفسیر کے اندر چلے جائیں تو یہ تفسیر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ اوپر آیت ہے، نیچے ترجمہ ہے، اور اس کے نیچے تفسیر ہے۔ اب دیکھیں ترجمے اس میں کافی سارے ہیں، اور اس طرح تفسیریں کافی ساری ہیں۔ یہ ترجمہ آپ نے تبدیل کرنا ہو تو یہ
بہت سارے ترجمے ہیں، اردو بھی ہیں، انگلش بھی ہیں۔ اسی طرح تفسیر پہ آپ کلک کریں گے تو یہ ساری تفاسیر اس کے اندر موجود ہیں، جو بھی تفسیر کریں گے وہ یہاں پر نیچے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر سب سے ایک اہم جو چیز ہے وہ اس ایپ کا جو بہترین فنکشن ہے وہ سائلنٹ موڈ ہے۔ یہ نیچے دیکھیں آپ، ہوم کے ساتھ یہ نیچے ریڈ کلر میں سائلنٹ لکھا ہوا ہے، اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دو آپشن آتی ہیں، ایک ہے مینول اور ایک ہے آٹو، ٹھیک ہے نا۔ اب مینول کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر فجر کے لیے آپ سلیکٹ کرتے ہیں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں 5:35 پر موبائل میرا خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 5:50 پر یا 55 پر میں کہتا ہوں کہ میرا موبائل دوبارہ اس کی گھنٹی آن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ظہر ہے، 1:15 بند ہو جائے، 1:45 کھل جائے۔ عصر ہے، میں کہتا ہوں 4:56 پر یہ بند ہو جائے گھنٹی، اور 5:15 پر دوبارہ آن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مغرب ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کا میں لگا لیتا ہوں کہ 6:20 پر 21 پر بند ہو جائے، اور 6:40 پر دوبارہ آن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عشاء ہے، عشاء کے لیے میں لگا دیتا ہوں 8 بج کر یا پورے 8 بجے یہ بند ہو جائے موبائل، اور 8:21 پر دوبارہ گھنٹی آن ہو جائے۔ یہ آگے جمعہ ہے اور تراویح کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ نے محفوظ، یہ نیچے محفوظ لکھا ہوا، اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے، تو یہ آپ کی شیڈیول جو ہے وہ یہ سیو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اس طرح ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو جب بھی آپ کی نماز کا ٹائم تبدیل ہوگا، یہاں پر آ کر آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ آٹو پہ چلے جاتے ہیں، اوپر آپ دیکھیں آٹو لکھا ہوا ہے، آٹو پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آٹو میں پھر آپ کو ایک ہی دفعہ یہاں پر ٹائمنگ ڈالنی ہے، آئندہ کبھی آپ کو تبدیل نہیں کرنی پڑے گی۔ دیکھیں یہ فجر ہے، اب اس میں کیا فنکشن ہے؟ اس میں فنکشن یہ ہے کہ میں پہلے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ فجر کا ٹائم کس وقت شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آج کل 4:49 پر آج، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے فجر کا ٹائم 4:49 پہ شروع ہو رہا ہے، لیکن نماز ہوتی ہے 5:40 پر۔ تو گویا کہ میں یہاں پر کیا بتاؤں گا، میں اس میں جاؤں گا آٹو کے اندر، اور میں اسے کہوں گا کہ فجر کے شروع ہونے کے 50 منٹ بعد، بلکہ 45 منٹ کے بعد، نماز شروع ہونے کے، نماز نہیں، یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پر لکھنا ہے ٹائم شروع ہونے کے، ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے۔ تو ٹائم داخل ہونے کے 45 منٹ بعد یہ سائلنٹ ہو جائے، اور پھر 30 منٹ تک یہ خاموش رہے۔ 30 منٹ میں کہتا ہوں، بلکہ میں کرتا ہوں 20 منٹ، 20 منٹ تک میرا موبائل خاموش رہے، اور پھر 20 منٹ کے بعد دوبارہ آن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ظہر کا میں دیکھتا ہوں، ظہر 12:17 پر ظہر کا ٹائم داخل ہوتا ہے، لیکن نماز ہماری ہوتی ہے 1:30 بجے، تو تقریباً 1 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے نا۔ اب میں دوبارہ یہاں پر آتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ظہر کا جب وقت داخل ہوتا ہے تو اس کے 60 منٹ بعد موبائل بند ہو جائے، اور پھر 20 منٹ تک یا 25 منٹ تک موبائل بند رہے، اور پھر آن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ عصر کا ٹائم 4:35 پہ داخل ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں عصر کا ٹائم داخل ہونے کے 15 منٹ بعد موبائل بند ہو جائے، کدھر گیا، ہاں، اور 20 منٹ تک موبائل بند رہے، ٹھیک ہے۔ 25 منٹ تک موبائل بند رہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کا وقت داخل ہونے کے 1 منٹ کے بعد موبائل بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ، ٹھیک ہے، اور 20 منٹ تک بند رہے۔ عشاء کا میں کہتا ہوں عشاء کے
عشاء کا وقت داخل ہونے کے 15 منٹ بعد موبائل بند ہو جائے، ٹھیک ہے، اور 25 منٹ تک بند رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اسی طرح جمعہ ہے، جمعے کا میں کہتا ہوں کہ ظہر کا وقت داخل ہونے کے 45 منٹ بعد موبائل میرا بند ہو جائے اور پھر 60 منٹ تک بند رہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ میں نے اس کو محفوظ کر لیا، اب یہ سیو ہو گیا۔ اب مجھے آئندہ کبھی بھی اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وقت آگے چلتا جائے گا تو یہ ٹائمنگ بھی آگے چلتی جائے گی، وقت پیچھے آئے گا تو یہ ٹائمنگ بھی پیچھے آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر ترتیبات میں آ کر اس کی ایپ کی تھیم تبدیل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری تھیمز ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ زبانیں تبدیل کر سکتے ہیں، ایپ کو انگلش میں کر سکتے ہیں، ایپ انگلش میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں انگلش میں ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بلکہ پہلے میں اس کو اردو میں کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں پر نماز کیلکولیٹر ہے، قضا نماز کیلکولیٹر، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر آپ اپنی جتنی قضا نمازیں ہیں ان کی تعداد لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لاکھ آپ نے اس طرف کرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ لکھ لیں کہ جی آپ کی مثال کے طور پر فجر کی 500 نمازیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ محفوظ کر لیں، یہ 5000 ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا۔ آپ یہاں سے ویسے جمع منفی کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے ساری نمازیں ڈال کر تو جو نماز پڑھتے جائیں گے اس کو مائنس کرتے جائیں اور پھر لاک کو بند کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ الٹا بند ہوتا ہے، ادھر بند ہو جاتا ہے، ایسے کرنے سے کھل جاتا ہے لاک۔ یہ لاک کو دیکھیں، تو لاک بند کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی بچہ یہاں پر آتا ہے وہ ہاتھ اگر مارتا ہے تو آپ کی یہ نمبرنگ خراب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے اندر خطبات جمعہ ہیں مختلف موضوعات پر۔ یہ سارے موضوعات پر خطبات جمعہ ہیں، اور یہ خطبہ جمعہ جو ہے عربی میں بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہے، اور اس کے نکات بھی ہیں مختلف، یعنی کہ اس موضوع پہ تقریر کرنے کے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے علاوہ قبلہ ہے اس کے اندر۔ تو آپ نے موبائل کو زمین پہ رکھنا ہے جس طرح مصلی ہوتا ہے، تو مصلی کی طرح آپ نے زمین پہ رکھنا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ نے موبائل کو گھمانا ہے اور اس نوک کو یہاں پر برابر کرنا ہے۔ جب یہاں پر برابر ہو جائے تو جس طرح موبائل کا رخ ہوگا اسی طرح آپ نے یعنی اپنا مصلی بچھانا ہے، یعنی جیسے مصلی بھی موبائل کی طرح لمبا سا ہوتا ہے نا، تو جس طرح موبائل ہوگا اسی طرح آپ نے مصلی اپنا بچھا دینا ہے۔ یہ اس کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔